محترم سامعین، آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کا جز نہیں سمجھتے، بلکہ آپ کی محبت کو ہی ایمان سمجھتے ہیں۔ تب تک ایک شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے عزیز و اقربا سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم میں سے ہر ایک مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے؟ ایمان کی لذت اگر کوئی شخص چاہتا ہے، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان کا ذائقہ چکھے، ایمان کی لذت حلاوت وہ محسوس کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کرے اللہ کے بعد۔ آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ تین قسم کے خوش نصیب ایسے ہیں، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان کی لذت محسوس کر سکتے ہیں، باقی لوگوں کو ایمان کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ ہوتا ہے، اس کی کوئی لذت ہوتی ہے، کوئی چیز پیتے ہیں تو اس کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، اسی طرح ایمان کا بھی ذائقہ ہے، ایمان کی بھی لذت ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کا ایمان ذائقے کے بغیر ہی ہے، ذائقے کے بغیر، روٹینی لذت ہے ہی نہیں، محبت پیار ہے ہی نہیں، صرف روٹینی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روٹینی ہم مسلمان ہیں، نام ہمارے مسلمانوں کے ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے۔ اگر ایمان کی لذت ہمیں محسوس ہو جائے جو کہ اسلام چاہتا ہے، تو جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں ایمان اترا تھا، ایمان کی لذت انہوں نے محسوس کی، اور جب ایمان کی لذت انہوں نے محسوس کی تو وہ گناہوں کو چھوڑتے چلے گئے، اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے تھے، میدانوں میں اتر جاتے تھے۔ آج ہم دعوے صحابہ سے بڑے کرتے ہیں، دعوے صحابہ سے بڑے کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑی محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہماری اللہ کے نبی سے محبت ہمیں مسجد تک لے کے نہیں آتی، ہماری محبت ہمیں حرام کھانے سے روکتی نہیں ہے، ہماری محبت ہمیں بے حیائی، فحاشی اور بیانی سے روکتی نہیں ہے، دھوکے بازی سے نہیں روکتی، بناوٹ سے نہیں روکتی۔ جو محبت ہمیں مسجد تک لے کے نہیں آ سکتی وہ جنت میں ہمیں ساتھ لے کے جائے گی۔ ذرا اندازہ تو کریں، ہماری محبت تو صرف اتنی ہوئے، ہماری محبت صرف محتاج رہ گئی ہے چینوں والوں کی چڈیوں تک، ہماری محبت محتاج رہ گئی ہے صرف پہاڑیوں تک، چند 5-10 روپے کے کھلونے خرید کے ہم دلا دیتے ہیں، بچوں کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری محبت پوری ہو گئی ہے۔ صبح صبح جلوسوں کے نکالنے میں ہم شریک ہو جاتے ہیں، ان کی صدارت کر لیتے ہیں اور نعرے لگا لیتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، میں محبت کرنے والا ہوں، اور نماز پڑھنی نہیں۔ اللہ کے رسول کا چہرہ ہم نے اپنانا نہیں ہے، لباس ہم نے رسول صلی اللہ
وجد حلاوت الایمان، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت محسوس کرو تو ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے تو سب چیزیں قربان کی جا سکتی ہیں. ہم سے تو نیند قربان نہیں کی جاتی، ہم سے تو اپنی مجلس قربان نہیں کی جاتی، موبائل پر ہم لگے ہو تو موبائل چھوڑا نہیں جاتا اذان کے وقت، دوستوں احباب کی مجلس نہیں چھوڑی جاتی. اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہم نے کہاں کرنی ہے؟ یہ خالی دعوے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں صحابہ نے کیسے محبت کی ہے اور محبت کر کے دکھائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں شک کیا جا سکتا ہے. جوانی کی عمر میں تھے، جوانی کی عمر میں جب مسلمان ہوئے ہیں، صحیح جوان تھے، طاقتور تھے، اللہ نے طاقت دی تھی، مال بھی دیا تھا، روک نہیں دیا تھا، چودھری تھے، چاہتے تھے ایمان نہ لاتے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے اور اللہ نے دعا قبول کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت نے ایمان سے سرفرازا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا. مسجد نبوی میں آپ اندر تشریف لا رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن شام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر کا ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا. تو حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کے نبی میں تم آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں. اللہ کے رسول نے شاہ میں کہ کیا اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ابھی تک نا جیسے جیسے صحابہ ایمان لائے، ایمان ایسا ایسا ان کا مکمل ہوا ہے، دین کے احکامات ایسا ایسا انہوں نے سیکھے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب مسلمان ہوئے تو 8 سال ہم ایک سورت کی تفسیر سیکھنے میں لگا دیتے تھے. سورۃ بقرہ کی تفسیر سیکھنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ فقیہ صحابی تھے، مطلب مجھے 8 سال لگے سورۃ بقرہ کی تفسیر سیکھنے کے لیے. یعنی اس قدر صحابہ کرام ایمان کی لذت محسوس کرتے ہوئے ٹھیک سیکھتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی ابھی جان سے بڑھ کر تو نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا اے عمر تب تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تو مجھ محمد کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ سمجھے. ایک طرف تیری جان اور دوسری طرف میری محبت ہو تو جان قربان کر دے پھر تیرا ایمان مکمل ہوتا ہے. صحابی تھے، ایمان والے تھے، ایمان کی لذت محسوس کرنے والے تھے. ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. اسی لمحے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا، کہا اللہ نبی آپ سے جو لمحہ گزرے گا میں اپنی جان بھی آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عمر الآن اب تیری محبت مکمل ہوئی ہے، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تو کہے کہ تو ایمان کامل ایمان والا ہے، اب مان سکتے ہیں آپ اس کامل ایمان والا ہے. یعنی یہ صحابہ کی محبت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہونی چاہیے. محبت کا تو کوئی انکار ہی نہیں ہے، محبت کا تو کوئی انکار ہی نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ ہے ایمان ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو ہم مسلمان ہوں گے مگر نہ ہوں گے نہیں. دیکھ لیں جتنے احکامات قرآن کے ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ہم اللہ کے نبی سے محبت ہی نہ کریں تو ان احکامات کو ہم نے کیسے ماننا ہے؟ وہ تو ہم مان ہی نہیں سکتے. لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ سب سے پہلی شرط ہے اسلام میں. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو ہم ان کی بات مانیں گے، مگر ہم نے کہا بات ماننی ہے. اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں 10 چیزوں کا نام دیا ہے. یہی 10 چیزیں ہیں جن کے پیچھے دنیا دیوانی ہوئی پڑتی ہے، دنیا ان کے پیچھے پھر رہی ہے. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا بینک بیلنس، تمہاری کوٹھیاں، بنگلے، تمہاری تجارت، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر تمہارے لیے کہ جب یہ سامنے آتی ہے تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ دیتے ہو. لہذا ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہاری اولاد ایک طرف ہو، تمہارے مال و جائیداد ایک طرف ہو، تمہارے بیوی بچے ایک طرف ہو، تمہاری بنگلے، بینک بیلنس سارا ایک طرف ہو، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو. سب چیزیں چھوڑی جا سکتی ہیں، سب چیزیں تم قربان کر دو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر آنا چلا جاتے ہیں. یہ اصل محبت رسول ہے جس کا تقاضا اللہ ہم سے کرتا ہے اور جس کا تقاضا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا ہے. لیکن آج اصل میں ہوتا یہ ہے، دیکھیے دنیا کا قانون بھی اس بات کو نہیں مانتا. ہم دعویٰ کریں کہ میں اپنے والد سے بڑی محبت کرتا ہوں، اپنے استاد سے بڑی محبت کرتا ہوں، اپنے دوست سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن جب وہ مجھ سے تقاضا کرے تو میری بات بھی مانتا، لیکن ہم بات نہ مانیں تو یہ خالی دعویٰ ہے جو کہ جھوٹا ہے، جو دنیا بھی تسلیم نہیں کرتی. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دعوے اپنا رہے ہیں. ہم آ کر حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، دنیا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں واضح طور پر. ایک شاعر کہتا ہے عرب کا
کرتے ہو تو نہیں کرتے ہو. وہ اصل میں اللہ کا نام لے کے سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا، حاضر امر کا پھر قیاسی بدیو، اگر تو اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جس سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے نا اس کی بات مانی جاتی ہے. جس سے تم دعویٰ کرتے ہو میں اس سے محبت کرتا ہوں، جان بھی اس پر قربان کر سکتا ہوں. باپ کے بارے میں بندہ دعویٰ کرے کہ مجھے محبت ہے، وہ باپ کہے کہ بیٹا یہ بات کام ماننا ہوں، یہ پانی لا کے دو مجھے محبت بڑی ہے کہ پانی نہیں بنا کے بہانے لگا رہا ہے، یہ جھوٹی محبت ہے، یہ منافق کی نشانی ہے جھوٹی محبت. اب شاعر کہتا ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، کہتے ہو اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ سے بڑی محبت ہے، لیکن عقل تو کہتی ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تمہارا سچا سب ثابت ہوگا جب اللہ اکبر کی اذان آئے، آواز ہو، آواز تمہارے کانوں میں ہے تو مسجد میں آؤ نماز پڑھو. اللہ جس کام سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ، اللہ تعالیٰ جس کام کو حکم دے وہ کرو، تو پھر تمہاری محبت ثابت ہوگی. کیوں؟ وہ کہتا ہے لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تم محبت میں واقعی سچے ہو تو لاطعتہ اس کی بات بھی مانو. وَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ، چونکہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا وہ اپنے محبوب کے پاؤں میں گر جاتا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، پھر ہی تو وہ محب بنتا ہے، ورنہ اس کو محب کہے کون؟ اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مانیں، بات ہم مانتے نہیں ہیں، کاٹے کام ہم نہیں کرتے. دنیا میں سب سے زیادہ بدنام مسلمان ہیں نافرمانی کی وجہ سے، اور ہم دعوے کرتے ہیں چٹیاں لگا کے ہم اللہ سے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور ہم تو شاباش چہرہ والوں کو دیتے ہیں. پاکستان والوں نے بھی اس میں کام نہیں کیا، غیر مسلم ہے انہوں نے وہ کام چیزیں نکال دی پارٹیوں وغیرہ بنانے والی، مسلمان تو اس کو نہیں پہنچے کہ لوگ جو ہے محبت بنا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ تھے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ جنہوں نے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے دریغ نہیں کیا اور اپنی اولادیں تک پیش کر دی، اپنے مال تک پیش کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے مدینے میں تشریف لے گئے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی مدینے میں پہنچے تھے، کہا جب کا حکم ہو گیا تو صحابہ نے کہا ایسی جوتیاں بھی نہیں تھی پاس، اسلحہ بھی نہیں تھا پاس، سواریاں بھی نہیں تھی پاس، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی پاس، فصلیں پکی ہوئی تھی، چھوڑ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے فوراً میدان بدر میں آ گئے. یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے جان مال کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور دیکھ لیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت نہیں تھی اللہ کے نبی سے. ثابت کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کبھی بھی اس دن کا اللہ کے نبی کی پیدائش یا آسم کی وفات کے دن آپ کا تذکرہ بھی کیا ہو کسی پیپر پر بیٹھ کے، کیا اللہ کے نبی کی وفات کریں یا اللہ کے نبی کی پیدائش کریں؟ ثابت ہی نہیں ہے. اگر وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے تو ثابت کریں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کتنے سال کے دن آئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں ہاتھیوں نے ڈروائے، مسجد نبوی میں انہوں نے چراغاں کی تھی، روشنی نہیں تھی، اندھیرا تھا، آیا مسجد نبوی میں لکھا اور حکم دیا کہ تم بیت المال سے چراغ لے کے مسجد نبوی میں روشنی کیا کرو، اس میں اندھیرا ہوتا ہے، چراغاں کر دی مسجد نبوی کے. تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کو اتنی کم تھی کہ وہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن یا وفات کے دن وہ چراغاں نہیں کر سکتا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گھر میں آپ کی 2 دفتے جگر تھی، 2 بیٹیاں تھیں، اتنے سارا حکومت کی ہے، ان کے بیت المال میں اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ غریبوں مسکینوں کو کھانے کھلا دیتے. حالانکہ مال بہت زیادہ تھا بیت المال، اس وقت تو فتوحات آرام تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں ایک بیٹی تھی اور اللہ کے نبی کے بیٹے کی جگہ ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کے نبی کے گھر میں پرورش پائی ہے، ساری زندگی اللہ کے نبی کے گھر میں گزاری ہے. ایک دفعہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس لے کے نکلے، لوگوں کو بتایا ہو کہ آج میلاد النبی ہے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ لوگ اپنی باتوں سے ہی مقرر ہوتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ نبی نور ہے، اور ظالموں نور کی پیدائش بھی ہوتی ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی نور پیدا بھی ہوتا ہے. اگر نبی نور ہے تو پیدا بھی کون ہوا ہے؟ اگر پیدا اللہ کے نبی ہوئے تو پھر نور کون ہے؟ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ عربی کا لفظ ہے، یولد سے ہے، ولادت سے. دیکھ رہے وہی لفظ آ رہے ہیں میں بول رہا ہوں. اولاد یولد اولادن پیدائش سے ہے، تو اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے نا. جب اللہ کے نبی کی پیدائش ہوگی پھر نور نہیں رہے. اگر اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے نبی حاضر ناظر ہے. اب اللہ کے نبی حاضر ناظر ہے تو اللہ کے نبی کے بھروسہ کیوں ہے؟ اللہ کے نبی کی قبر کیوں ہے؟ نعوذ باللہ صحابہ کو اتنا پتہ چلا اللہ کے نبی کو قبر پر جسم مبارک نیچے مٹی میں ڈال دیا. وہ صحابہ
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، اور فرماتی ہے کہ اس دن مجھ پر دن ایسے طوب ہو گیا تھا جیسے رات کی کالی مٹھائیاں ہوتی ہیں، اور صحابہ بے ہوش ہو وہ گرتے تھے، کشیداری ہوتی تھی صحابہ پر۔ جو شخص نام دیتا نا کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے ہیں، صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی وفات پا گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ بات پتہ چلی، کسی قبیلے میں گئے ہوئے تھے ساتھ، راستے میں کسی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں تھے، تلوار نکال دی وسلم کی، کہ جو شخص کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئی ہے ان کی گردن کاٹ دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو دلاسا دیا، وہ حواس کھو بیٹھے، اس قدر صحابہ پر اس نے کم تاری ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو بٹھایا اور خود ممبر پر سوار چڑھے، ممبر پر چڑھ کے اور صحابہ کو درس دیا، اے صحابہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، فقط ماتا اللہ کے نبی کو وفات پا گئے، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ وحدہ لا شریک ہے جس کو کبھی موت نہیں آئی، وہو حی لا یموت، وہ فوت ہونے والا نہیں اور وہ ایک ہی ذات ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ تب صحابہ میں تھوڑا سا ہوش آئی، تھوڑی سی صحابہ، یعنی اس دن اس قدر صحابہ پریشان تھے، صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک ہم کریں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سارے اتار آنسو آ گئے مجلس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورۃ فتح، سورۃ نصر نازل ہوئی۔ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے خوش تھے کہ اللہ کے نبی اس کے اندر پیغام دے دے کہ لوگ جوک تک جوک مسلمان ہوں گے، کہ تم دیکھو گے کہ فوجیں کی فوجیں آئیں گی مسلمان ہونے کے لیے، لوگ بہت جلدی اسلام قبول کرنے کی طرف آئیں گے۔ صحابہ بڑا خوش ہو رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق روئے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی بات تو بڑی خوشی کی ہے کہ لوگ مسلمان زیادہ ہو گئے تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے۔ کہتے نہیں، اصل میں بات یہ نہیں ہے، نبی کو جس مشن کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ مشن جب پورا ہو جاتا ہے تو اللہ نبی کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، لہٰذا اس صورت کے اندر اللہ کے نبی کے جانے کی بھی